السلام علیکم. آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب 89.4 میں. ہم فرحت عباس شاہ اور ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے یوم پاکستان کے حوالے سے. اور آج جس معتبر شخصیت کو ہم نے آپ سے ملوانے کے لیے زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں، ان کا شمار صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیبلش ہے کہ نظریہ پاکستان کے ان کہنا چاہیے کہ دائی میں سے ہے، ان دائیان میں سے ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے وطن کے نظریے کی حفاظت کی ہے. ایک تو اس ادارے میں روزنامہ نوائے وقت نے ہمیشہ وہاں پہ حمید نظامی صاحب، مجید نظامی صاحب نے جس طرح پاکستان اور قائد اعظم کے نظریے کو سینے سے لگا کے رکھا اور پوری آبرو مندی کے ساتھ اس کو سجایا اپنے ماتھے پر، پیشانی پر. اسی طرح سعید آسی صاحب جو کہ میرا خیال ہے کہ میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو ارلی 60s سے جنہوں نے اپنا آغاز کیا صحافت کا، باقاعدہ پروفیشنل صحافت کا، اور آج تک، اور ایسی شخصیت کہ جن پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ مثالی شخصیت کی جنہوں نے جو اوریجنل صحافت تھی. آج لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتہ کہ جو خالص اور جو حقیقی صحافت ہوتی ہے وہ کیا ہے. اتنا اس شعبے کو پامال کر دیا گیا ہے، جس طرح ادب کو پامال کر دیا گیا، جس طرح تعلیم کو پامال کر دیا گیا. لیکن سعید آسی صاحب جیسی شخصیات، اساتذہ صحافت کی موجودگی جو ہے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چراغ کی طرح. ہم ان کو دیکھ کر راستے تلاش کرتے ہیں، منزلیں حاصل کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی بہت بارش آپ کی. جی میرے لیے یہ عزت، میری عزت افزائی ہے آپ کے پروگرام میں شریک ہونا. میں اعزاز سمجھتا ہوں اپنے بھی. سر یہ ہمارا جو ریڈیو ہے 89.4، اس کی جو مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح جو ایک سماجی ویلیوز کا حامل ہونا، پاکستان کے نظریے کو اجاگر رکھنا دلوں میں اور خیر کی نیت کے ساتھ پروگرام کرنا، یہ ایک بالکل جیسے آپ پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا ہے، جس طرح ریڈیو پاکستان ہے، اور شاید یہ اس طرح کا ملک میں یہ تیسرا ادارہ ہے جو وطن کی خیر مانگتا ہے. اور پرائیویٹ میں اگر دیکھیں تو پھر وہ نوائے وقت ہے جس نے کمرشلزم کی تیز رفتاری کے باوجود اس طرف نہیں گیا. وہ اس نے اپنے وطن اور وطنیت کو ہمیشہ اولیت دی اور ترجیح دی. سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہے، یوم پاکستان. آپ نے بہت لمبا سفر کیا، دیکھا، سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھے، نظریاتی صورتحال دیکھی. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے قیام کے بعد سے جو صورتحال تھی، جو اتار چڑھاؤ آیا، اس کی نسبت آج ہم نظریاتی سطح پر مضبوط ہیں یا کمزور ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شاہ صاحب، میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور موضوع ایسا ہے یوم پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ کو جو قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی منٹو پارک میں مسلم لیگ کے سالانہ اجتماع میں، تو وہی بنیاد بنی تھی تحریک پاکستان کی. اور اس تحریک کی جو موٹیویشن تھی، اس میں جن جن شخصیات کا کردار رہا، جن جن اداروں کا کردار رہا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت بھی اس میں شامل ہے. اور لکیلی نوائے وقت کا اجرا جو ہے وہ بھی 23 مارچ 1940 کو ہی ہوا. اس طرح نوائے وقت اور پاکستان، ان کی ایک ہی عمر ہے اور ایک ساتھ ہی چلتے ہیں اور ایک ہی کاز ہے. پاکستانیت کو پروموٹ کرنا، تحریک پاکستان سے وابستہ جو مقاصد تھے ان کی تکمیل کے لیے موٹیویٹ کرنا، خاص طور پہ نئی نسل کو آگاہ کرنا کہ یہ کیوں تجسس پیدا ہوا تھا بر صغیر کے مسلمانوں میں کہ انہوں نے اپنا الگ وطن لینا ہے. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. ظاہر ہے یہ جب انگریز نے یہاں پر بر صغیر میں آ کے اپنے معاملہ شروع کیے تھے، اپنی ایک یعنی کہ ایک اسٹیٹ جو ہے ایک الگ اپنی وہ یہاں اختیار کی تھی، اور یہاں وائس رائے نومینیٹ ہوئے تھے
برطانوی شہنشاہ کی طرف سے. تو اس کے بعد پہلے تو ظاہر ہے ہندو اور مسلمان ایک ہی خطے میں رہتے تھے، اسی خطے میں، لیکن اس وقت بھی اتنا یعنی کہ تفاوت تھا کلچر کا ہندو اور مسلمان میں کہ بہت مشکل سے ان کا آپس میں گزر ہوتا تھا. تو یہ ایک سوچ جو تھی کہ ہندو جو ہے وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتا ہے، اپنے مذہب کے ناطے سے بھی، اپنے برتر انسان، اپنے آپ کو وہ بذاب خیش جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر انسان سمجھتا تھا. تو اس طرح جو اقلیتیں اس خطے میں آباد تھی، بالخصوص مسلمان، جو حالانکہ وہ اقلیت نہیں تھے، اب 1000 سال تک حکمرانی رہی مسلمانوں کی اس خطے پر بر صغیر میں. تو اس کے بعد ظاہر انگریز کی سازش ہی تھی نا کہ وہ جب یہاں پہ آئے، تاجر بن کر آئے اور پھر قابض ہو گئے. تو اس کے بعد ہندو ذہنیت جو ہے اس کا ایک میلان ہو گیا فطری طور پر اس کی اپنی ذہنیت کے حوالے سے انگریز کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے رہیں گے تو ہمارا غلبہ ہوگا. ایک ان کے ذہن میں ایک جو اکھنڈ بھارت کا ایک تصور تھا ہندو اسٹیٹ کا، اس کو پروموٹ کرنے کے ناطے سے کہ پورے اس خطے میں یہ اکھنڈ بھارت ہوگا اور ہمارا راج ہوگا. تو یہ ایک قسم کا وہ 1 سالہ غلامی جو 1000 سالہ غلامی جو تھی مسلمانوں کی، ہندوؤں میں ایک سوچ پنپتی رہتی تھی کہ اس غلامی کا ہم نے بدلہ لینا ہے. تو یہ بہترین موقع انہوں نے سمجھا کہ اب انگریز آ گیا ہے تو اس کی معاونت سے ہم سنب کریں یہاں مسلم کمیونٹی کو. تو انہوں نے پھر اپنا جو کلچر ہے، ہندو کلچر جو ہے، ہندو مذہب جو ہے، اس کے حساب سے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے نا وہ شروع کیا. مذہب کے حوالے سے بھی یہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، وہ گو ماتا کی پوجا کرتے ہیں ہندو. تو مسلمان جو ہیں وہ ایک ان کا جو ایک مذہب ہے وہ اس کے تحت یہ گائے جو ہے، گو ماتا جو ہے، یہ ذبح کر کے مسلمان کھاتے ہیں. تو اس پر ہی ایک یعنی کہ سختیاں جو ہے اس کلچر کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ایک جبر اور ظلم کا ایک ماحول اور معاشرہ قائم کیا ہوا تھا ہندو نے. تو یہی ایک سوچ تھی اس وقت. یہ سر سید احمد خان سے شروع ہوئی. ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک تعلیم کے شعبے میں ایک انقلاب اور تبدیلی لانے کا بیڑا اٹھایا تھا. ظاہر ہے جو نئی نسل سے تھی اس کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ ہندو جو ہے وہ غالب ہے اس معاشرے پر، اس تصور کو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ نئی نسل کی مسلمانوں کی جو ہے اس کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے. تو یہی جو ہے معاملہ پھر آگے چلا. پھر یہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1906 میں. تو اس وقت اگرچہ شروع میں یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم نے ان سے الگ ملک حاصل کرنا ہے، اس وقت یہی تھی کہ اس میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اپنا الگ تشخص جو ہے مسلمان کے ہونے کے ناطے وہ ہم نے قائم کرنا ہے اور اپنے حقوق لینے ہیں اور اپنی یعنی کہ جو منتخب ایوان تھے اس وقت ان میں اپنی نمائندگی لینی ہے. تو اس میں ظاہر ہے یہ ہماری جو قیادتیں ہیں اس وقت کی وہ اس مشن کو آگے بڑھاتی رہیں. تو معاملہ جب پھر علامہ اقبال جب صدر تھے مسلم لیگ کے، تو انہوں نے پھر جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے 1938 کا، اس میں انہوں نے ایک تصور دیا تھا پھر جس کو ہم پاکستان کا تصور کہتے ہیں. اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک پیرامیٹرز متعین کیے تھے کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہی جو پیرامیٹرز ہیں علامہ اقبال کے وضع کیے ہوئے، انہی خطوط پر پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم نے ہندو سے اگر امتیاز کرنا ہے
تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ وطن بھی حاصل کریں. تو یہ سوچ پھر ظاہر ہے بیدار ہوئی. قائد اعظم جو اس وقت یعنی کہ اس حالات سے مایوس ہو گئے تھے کہ شاید ہمارا مقدر نہ سنورے انگریز کے اور ہندو کے غلبے اور انگریز کی حکمرانی میں، تو وہ انگلینڈ چلے گئے تھے. تو بہرحال علامہ اقبال نے پھر انہیں خط لکھ کر قائل کیا کہ آپ واپس آئیں، مسلم لیگ کی قیادت کریں، اور حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ہم تحریک شروع کریں گے تو پورے مسلمان جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے بر صغیر کے. تو قائد اعظم واپس آئے پھر، لیکن ان لکیلی علامہ اقبال جو ہے وہ قدرت نے ہم سے جدا کر دیا، ان کی رحلت ہو گئی. تو قائد اعظم پھر اپنی تقریروں میں بھی باقاعدہ حوالہ دیا کرتے تھے علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کے ارشادات کا، ان کا جو خطبہ اہل آباد تھا ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ یہ جو متعین سفر کے لیے جو منزل متعین کی ہے یہ علامہ اقبال ہی کی دی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ 23 مارچ جب ان کا اجتماع ہوا سالانہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 23 مارچ 1940 کو یہاں منٹو پارک میں، تو اس میں پھر باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد لاہور کہا گیا تھا اس وقت. اس قرارداد میں باقاعدہ نکات جو ہے نا وہ متعین کر کے منزل کا تعین کیا گیا. تحریک پاکستان کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر اس فیصلے کے تحت پھر 1940 سے ہی 23 مارچ 1940 سے ہی تحریک کا آغاز ہوا. اور قائد اعظم کی آپ حکمت دیکھیے کہ انہوں نے بجائے ایگریسو راستہ اختیار کرنے کے، جارحیت کا راستہ اختیار کرنے کے، ان کو اتھارٹی، انگریز کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی بجائے افہام و تفہیم کا ایک تصور جو ہے وہ اجاگر کیا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم ان سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب رہے. اور دیکھیے یہ بھی ان کا ایک طرح امتیاز ہے قائد اعظم کا کہ بغیر گرفتاری دیے، بغیر اپنے خلاف کوئی مقدمہ درج کرائے، ایک پرامن تحریک کے ذریعے انہوں نے جو منزل متعین کی تھی وہ حاصل کر کے دکھائی پاکستان کی شکل میں. تو میں یہ کہتا ہوں اس موقع پر ضرور کہنا چاہیے، آج اب یہ 85 سال پورے ہونے والے ہیں 23 مارچ کو قیام پاکستان کے. تو اس میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے اپنے معاملات کا کہ قائد اعظم کے ذہن میں، علامہ اقبال کے ذہن میں کیا خاکہ تھا پاکستان کا، وہ کیا اس میں کرنا چاہتے تھے. اور آج جو پاکستان ہے، بلکہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی جو منزل تھی بانیان پاکستان نے متعین کی تھی، کیا ہم اس منزل کی طرف چلے، گامزن ہوئے، کوئی کامیابی کا راستہ ہم نے طے کیا، اور کیا جن حالات کی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوا تھا کہ ہم نے الگ وطن لینا ہے، کیا ان حالات سے ہم نکل آئے بطور مسلمان قوم. تو اس حوالے سے ہمیں سچی بات ہے آج بھی بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بانیان پاکستان نے جو منزل متعین کی تھی، اس وقت جو اصول وضع کیے تھے، بعد کی قیادت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ اس وقت کی قیادت جو تھی، تقسیم جب ہوئی ہندوستان کی اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو جو قیادتیں پاکستان میں پاکستان کا حصہ بنی، ان کی ذہنیت جو ہے وہ انگریز اور ہندو کی سوچ کے ہی تابع تھی. تو انہوں نے اسی سوچ کو قائد اعظم کے انتقال کے بعد پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیے کئی معاملات ایسے ہیں، اب قائد اعظم کے جو اصول تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو بنیاد ایک رکھی تھی، اس میں سچائی، دیانت اور یعنی کہ ایک یقین بھی نہیں، ایمان اور یہ اسلامی جو ہے نا ایک تشخص جو ہے ایک مسلم سٹیٹ کا، وہ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پروموٹ کیا تھا.
تو جو ایک فلاحی اسلامی ہم یعنی کہ نوائے وقت کا بھی یہ تو رائے امتیاز ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی سوچ کے مطابق حمید نظامی مرحوم نے جو ایک راستہ اختیار کیا وہ تھا پارلیمانی اسلامی جمہوری نظام. جی. اس میں یعنی کہ اسلام ایک بنیاد تھی. تو یہ جو ایک ماٹو تھا, یہ منشور جو تھا, اس کو نوائے وقت کے پلیٹ فارم پر اجاگر کیا جاتا رہا. پھر تو اس سے ظاہر ہے مسلم جو کمیونٹی تھی اس کو آگاہی بھی ہوتی رہی, تحریک پاکستان کے مقاصد سے بھی آگاہی ہوتی رہی, منزل کے تعین جو ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیڈیکیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی مسلمانوں میں پیدا ہوتی رہی. تو یہ تو ظاہر ہے ایک جذبے کے ساتھ پاکستان حاصل ہو گیا. لیکن اس کو ہم بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے قائد اعظم نے جو اصول وضع کیے تھے, انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حصے میں تو انگریز اور ہندو نے سازش کر کے وہ جو ایک باؤنڈری کمیشن بنا تھا, ایسا پاکستان کاٹ پیٹ کر بانیان نے پاکستان کے حوالے کیا تھا کہ یہ کمزور ہوگا. ہندو کی تو یہ ذہنیت بھی تھی نا اس وقت. جو جواہر لال نہرو تھے انہوں نے بعد دخواستہ ہی یہ تقسیم قبول کی تھی. تو اس وقت بھی نہرو کا یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے جو ہم نے ان کے حوالے کیا ہے, یہ 6 مہینے تک بھی اس کو نہیں چلا پائیں گے اور بالآخر یہ ہماری گود میں واپس آ گرے گا. تو یہ جو ایک کٹھنائیاں تھیں اس وقت, وسائل نہیں تھے پاکستان کے پاس, کوئی وسائل نہیں تھے, خزانہ نہیں تھا پاکستان کے پاس, اور جو علاقے تھے وہ بھی پسماندہ تھے. جو بہترین علاقے تھے امرتسر جیسے, تو وہ انہوں نے ایک سازش کے تحت, حالانکہ یہ پاکستان کا حصہ بننا تھے ان علاقوں نے, کشمیر نے, امرتسر نے, جوناگڑھ, مناوادر, یہ سارے جہاں یہ مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ تقسیم ان کا جو فارمولہ تھا اس کے تحت انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا تھا. لیکن ظاہر ہے ایک سازش تھی, ہندو بنیا کی ایک سوچ تھی کہ پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دے گا. اس سوچ کے تحت ہی انہوں نے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ ہونے دیا, کیونکہ کشمیر کے جو دریا تھے, کشمیر سے جو دریا ادھر پاکستان کی طرف آتے تھے, تو وہ اگر کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جاتا تو وہ ظاہر ہے وہ سارے پاکستان کا مقدر بنتے اور خوشحال ہوتا یہ ملک. تو یہی سوچ کر انہوں نے تسلط جمایا کشمیر پر کہ یہ جو پانی ہے اس کو اپنے اختیار میں رکھے اور اس کی اپنی مرضی سے استعمال کر کے پاکستان کو کبھی بھوکا پیاسا مارے, اور کبھی جب یہ مونسون کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت سیلاب سے مارتے پاکستان کو. تو یہ سازش آج بھی جاری ہے ہندو بنیا کی. تو اس میں ظاہر ہے جو ڈیڈیکیشن تھی, ہم تو سچی بات ہے یہی افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ قائد اعظم کی بہت جلد رحلت ہو گئی. اگر وہ 2-4 سال اور زندہ رہتے تو پاکستان کی بنیاد مستحکم کر جاتے. ان کے ذہن میں جو ایک منشور تھا پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے, انہوں نے پیرامیٹرز متعین کیے ہوئے تھے باقاعدہ اس میں آپ دیکھیے یہ تاریخ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے باقاعدہ کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی سائٹ جو ہے یہ اس کا تعین قائد اعظم نے کیا تھا. قائد اعظم کو یہ ادراک تھا کہ آگے چل کے ہمارے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہونا ہے. تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے دریائے سندھ پر جو کالا باغ ڈیم والی سائٹ ہے یہ انہوں نے, اور یہ باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہے, کالا باغ ڈیم کی جو فائلیں ہیں نا ان میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ قائد اعظم نے اس کا انتخاب کیا تھا, یہ اس جگہ کا. تو اگر یعنی کہ قائد اعظم حیات ہوتے تو کالا باغ ڈیم اسی وقت بن جاتا, ٹھیک ہے نا. بعد میں اب ظاہر ہے جو سیاست ہوئی اس پر جو سیاست پھر ظاہر ہے ایک وہ چلی ایک مفاد پرستی والی, جو انگریز کے پٹھو ہوتے تھے یہاں جن کے ہاتھ میں پھر باغ ڈور آ گئی, یہ طاقت و اختیار کی, تو انہوں نے پھر ساری سمت ہی تبدیل کر دی. جو سمت متعین کی تھی ہمارے بانیان پاکستان نے وہ ساری سمت ہی تبدیل کر دی. تو اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو یعنی ایک جو سسٹم جو متعین تھا قائد اعظم نے کیا تھا اس سسٹم سے پھر ہماری قیادتیں ہٹ گئی.
وہ جو ہے وہ جو سلسلہ ہے پھر وہی ہماری کمزوریوں کی بنیاد بنا. آپ دیکھیے نا جو اس وقت فیس کرنا پڑتے تھے مسلمانوں کو ہندوستان میں، جو اقتصادی مسائل تھے، انہوں نے تو ایک قسم کا اچھوت کا درجہ دیا ہوا تھا نا. کوئی اچھی نوکری نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کو دستیاب نہیں ہوتی تھی، کوئی اچھے مناصب نہیں مل پاتے تھے، حکومتوں میں ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا. تو یہی ایک تصور تھا کہ پاکستان قائم ہوگا تو یہ ساری آزادیاں جو ہے یہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ مذہبی آزادی بھی ہوگی، اقتصادی خوشحالی بھی آ جائے گی، معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی. لیکن یہ سارے معاملات دیگر گوں ہو گئے جب سسٹم ہی تلپٹ ہو گیا. تو اس میں ظاہر ہے پھر اب دیکھیے قائد اعظم کے جو اصول تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے ان کی زیر صدارت جو کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا تو اس میں ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کابینہ کا کوئی رکن جو ہے وہ یہاں آ کر اسے کوئی چائے وغیرہ سرو نہیں کی جائے گی، یہ گھر سے یہ سارا کچھ کر کے آئے گی کابینہ کے ارکان. تو یہ یعنی کہ ایک پاکستان کی معیشت کو خود مختاری کی طرف لے جانے کا پہلا قدم تھا، ایک سوچ تھی. اسی طرح ایک اصول جو ہے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے جب اجلاس کا ایک ٹائم متعین تھا تو جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو قائد اعظم نے پھر جتنے لوگ آگے تھے، جتنے وزراء آ گئے، اس کے بعد جتنی خالی کرسیاں تھیں وہ ہٹوا دی کہ اب ٹھیک ہے جو آئے گا وہ کھڑا رہے گا. تو لیاقت علی خان بھی کچھ جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ بھی کچھ تاخیر سے پہنچے تو انہیں بھی کھڑا رہنا پڑا پھر اس اجلاس میں. تو یہ جو زرعی اصول ہے اگر یہی لاگو رہتے قائد اعظم کی رحلت کے بعد تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. آج جس طرح ہم ایک کرپشن کے کلچر میں لتھڑے ہوئے ہیں، ایک جو اکبرا پروری کا کلچر ہے، میرٹ کا جنازہ نکلا ہے، کوئی کسی ادارے کی جو کل ہے وہ سیدھی نہیں ہے یہاں، تو یہ سارے معاملات سیدھے رہتے اگر ہماری سمت قائد اعظم کی گائیڈ لائن کے مطابق ہماری آنے والی قیادتیں متعین کرتی. تو یہ ہمارا المیہ ہے. آج بھی دیکھیں، آج ہمیں یقیناً جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کوئی صورت بہتری کی بہتری کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو وہ سسٹم کے حوالے سے تو اس کے لیے جب تک ہماری قیادتیں سیلفشنس سے باہر نہیں نکلیں گی، اپنے مفادات سے باہر نہیں نکلیں گی، اس وقت تک ہم پاکستانیت جو ہے اس کو غالب کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آج یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری جو قیادتیں ہیں اس وقت، اب دیکھیے آج قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک اتحادیوں کی حکومت ہے. اس سے پہلے بھی مسلم لیگ برسر اقتدار رہی. تو اگر یہی مسلم لیگ کی قیادت جو ہے یہی قائد اعظم کے اصولوں کو حرز جام لاتی، انہی اصولوں کے مطابق حکمرانی کرتی، تو یقیناً ہماری قدریں آج بہت مستحکم ہوتی بطور مسلمان اور بطور ایک پکے خالص پاکستانی کی. ہمیں کوئی خطرات درپیش نہ ہوتے ہماری سلامتی کو. یہ جو راستے کھلے ہماری سلامتی کے خلاف دشمن کی سازشوں کے، تو یہ ہماری قیادتوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہی کھلے. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، جس طرح ہمیں خاص طور پہ بھارت کی سازشوں کا سامنا ہے، اور اس نے جو افغانستان جو ہے اس کے پہلے جو امریکی کٹ پتلی حکمران تھے وہ بھی دم بھرتے تھے انڈیا کا. اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ حکمران بنے ہی ہماری وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری جد و جہد سے ہی ایک امن مذاکرات کا جو ڈول ڈالا گیا تھا اب امریکہ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ہی انہیں واپسی کا راستہ ملا تھا طالبان کو. تو انہیں تو ممنون احسان ہونا چاہیے تھا پاکستان کا کہ ان کی وجہ سے ان کی اقتدار میں دوبارہ واپسی ممکن ہوئی ہے. لیکن اس کی بجائے ان کا جو ٹلٹ ہے وہ انڈیا کی طرف ہو گیا. انڈیا نے انہیں پہلے کی طرح انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا. اور آج جو دہشت گردی کا جو ایک نشانہ بنا ہوا ہے پاکستان،
घिनौनी दहशत गर्दी का, तो ये इंडिया की उसी साजिश की वजह से ही है जो पाकिस्तान की सालमियत को खुदा न खास्ता ताराज करने की साजिश थी। तो ये साजिश आज फल फूल रही है। हम दुआगो हैं पाकिस्तान की सालमियत की मजबूती के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के, इसकी मईशत के इस्तेहकाम के लिए दुआगो हैं। और हमारी तमन्ना तो यही है कि जो बानियान पाकिस्तान इकबाल और कायद आज़म ने जो असूल मुतय्यन किए थे, उन असूलों को ही आज अपना कर सिस्टम को मुस्तहकम किया जाए, और जो निशात सानिया है इस्लाम की, उसके एहया के लिए भी फिर हमारा जो किरदार है वो कलीदी हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हम यहाँ इस्लामी जमहूरी फलाही मुआशरे को प्रमोट करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई तफसील के साथ और बड़ा क्रोनोलॉजिकल आर्डर के साथ ये सारी चीज़ें बताईं, और एक तारीख़ भी बताई, हमारा नज़रिया भी बताया, और निशानदेही भी की कि कहाँ कहाँ कमी रही और कैसे हम दूर कर सकते हैं। मैं आज यौम पाकिस्तान के हवाले से दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने देखने और सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये भी गुजारिश करता हूँ कि सईद आसी साहब का ये जो आज का हमने एक इंटरव्यू जो है आपसे शेयर किया है, इसके एक एक लफ्ज़ पर गौर करें और इस दुआ में शामिल हो जाएं जो आसी साहब ने अपने वतन के लिए, हम सब की तरक्की के लिए, मुईशत के लिए, इस्तेहकाम के लिए आज रब के हजूर जो है अपने दस्त दुआ बुलंद की और मांगी है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।